ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص عباس مرزا ابن سلیمان مرزا حسین بانو بنت سید شبر حسن رضوی، اس کے علاوہ نور الحسن، خورشید حسن، سیدہ صالحہ بنت سید کوثر علی، کنیز زہرا بنت خورشید حسن ابن صادق علی، زاہدہ خانم بنت آغا محمد مہدی، سیدہ مقدسہ اور سیدہ اعزاز فاطمہ کے لیے اور دیگر مرحومین کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَسُبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَّأَ عَنِ الْجَزَاءِ يَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ يَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا وَبِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَالثَّنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي اسمه في السماوات أحمد وفي الأرضين أبو القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، لا سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين، أعني الإمام المهدي من آل ياسين واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم والمقصرين في فضائلهم والشاكين في أمورهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صلوات سلسلہ مجالس خمسہ کا آج آخری موقع اور آخری تقریر ہے۔ انشاءاللہ کل سے عشرہ اپنے تسلسل کو جاری رکھے گا۔ موضوع کے لحاظ سے آج آخری تقریر مسلسل اس موضوع کے تحت اور اس موضوع کے ذیل میں غیبت کبریٰ اور نظام عزاداری ہماری مسلسل گفتگو اس منزل پر ہے کہ
اہل بیت کے علاوہ کوئی ایسا راستہ ہی نہیں جو بالخصوص اس دور غیبت میں ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ نہ صرف یہ کہ اس دور میں بلکہ کسی دور میں بھی کسی راستے میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ تمام مخلوق خدا کو خدا تک پہنچا سکے، سوائے وہ راستہ کہ جو نبی اپنے بعد چھوڑ کر گئے، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ اور فرمایا کہ جو ان دونوں سے متمسک ہوا وہ میرے بعد نہ کبھی بھٹکے گا نہ کسی کو بہکائے گا، یہاں تک کہ ان دونوں میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ یہاں تک ہماری گفتگو ہوئی کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے وقت کا امام ہمارے سامنے نہیں ہے، اور جو ان سے ملاقات یا ان کے مشاہدے کا دعویٰ کرے، حکم آ گیا کہ اس کو جھٹلا دو، اس لیے کہ دین زیادہ عزیز ہے آل محمد کے یہاں، دین زیادہ محکم ہے اور دین زیادہ افضل ہے۔ لہٰذا اس دین میں ترمیم کی وجہ سے، اس دین میں ترمیم نہ ہونے کے ڈر سے، یا اس ترمیم میں نہ ہونے کی وجہ سے، اس دین میں ترمیم نہ ہونے کی وجہ سے آل محمد نے اپنے مشاہدے کو، یعنی وقت کے امام کے مشاہدے کو تکذیب کے حکم کے ساتھ خاص کر دیا کہ کوئی بھی مشاہدے کے بارے میں دعویٰ کرے تو اس کی تکذیب کرو۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ بہت تیزی سے خلاصہ کر رہا ہوں پچھلی 4 تقریروں کا، سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر وہ کون سا رستہ ہے کہ جو ہمیں اپنے وقت کے امام سے مربوط کرے؟ کہا وہ رستہ، وہ نظام ہے کہ جس نظام میں آل محمد کے معارف، آل محمد کے مطالب، آل محمد کے معالم بیان ہو، ان کا ذکر ہو، تاکہ لوگ دین سے قریب ہو سکیں۔ یہاں تک مسلسل ہماری گفتگو آ کر رکی تھی، اور آج کی حد تک گفتگو شاید تھوڑی سی 10-15 منٹ طویل ہو جائے تو آپ لوگ مگر مجھے اجازت دیں، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ مطالب آج کی حد تک کنکلوڈ کروں، کیونکہ کل کی مجلس وقت کی تنگی کی وجہ سے ذرا کم ہوئی گئی تھی۔ آج اس کو پورا کروں اور کوشش کروں گا کہ ان 5 دنوں کے حوالے سے جو مطالب ہو سکتے تھے جامع طور پر آپ تک پہنچا دوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دیکھیں، چونکہ ایک دور ہے ٹیکنالوجی کا، دور ہے جوانوں کا، دور ہے کہ جب ہر شخص اپنی بساط کے مطابق ایک سوال کھڑا کرتا ہے اور وہ سوال دین اسلام پر ہوتا ہے۔ پچھلا دور نسبتاً اس لیے آسان تھا کہ خبریں اتنی جلدی نشر نہیں ہوتی تھیں، وائرل نہیں ہوتی تھیں جس طرح آج ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال بھی اٹھتے ہیں، ان کا جواب بھی دینا پڑتا ہے، اور سوال کی نوعیت کو جانتے ہوئے جواب دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب سوال ہو رہا ہے مغرب کا، میں جواب دوں مشرق کا، تو نہ آپ کی بات پلے پڑے گی نہ میرے بات پلے پڑے گی۔ لہذا ایک تربیتی اعتبار سے جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے تو سیکھا ہے میں نے، میں ان کو کیا بتاؤں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، سوال کا جواب دینے سے پہلے سوال کی نوعیت کو سمجھا کریں، جواب دینے کی جلدی نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل محمد میں ایسا کون سا طلسم ہے ان کے مطالب میں، ان کے معارف میں، کہ انہی کو فالو کیا جائے اور کسی کی اتباع نہ کی جائے؟ اور بھی تو اتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، اور بھی تو اتنے بڑے بڑے فلاسفہ ہیں، اور بھی تو اتنے بڑے بڑے مناطقہ ہیں، اتنے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ آل محمد ہی کی راہ کو کیوں چنا جائے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان میں ایسا کون سا طلسم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک وہ بچہ یا وہ لڑکا یا وہ آدمی یا وہ بزرگ جس نے اپنی بچپن سے اپنی ماں کی گود سے سیکھا ہی علی ہے اور وہ آل محمد کو نور الہی جانتا ہے، تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے اس کا جواب نکالنا، لیکن ایک عام فہم آدمی کے لیے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں گھوم رہا ہے اور مختلف چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سائنس سے جڑا ہوا ہے، بلکہ یوں کہوں کہ سائنس میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ آل محمد کا رستہ کتنا مفید ہے؟
تو اس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں انسان کی جو عقل ہے، بہت توجہ کیجئے گا، اور میں چاہوں گا کہ ایک ایک بندے کی ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو تاکہ نتیجہ جب آپ کے حوالے کروں تو کچھ آپ لے کر آج اٹھیں۔ اجازت ہے آپ سب کی؟ انسان کی جو عقل ہے یہ سب سے بڑی حاکم ہے، توجہ کیجئے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث، امام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے دو حجتیں خدا نے قرار دی، ایک حجت ہے حجت ظاہری اور ایک حجت ہے حجت باطنی۔ یہ دو حجتیں پروردگار نے انسان کے لیے قرار دی۔ ظاہری حجت انبیاء اور امام ہے، اور باطنی حجت اس کی اپنی عقل ہے، اس کی اپنی عقل ہے، اس کی باطنی حجت جو اندر سے اسے للکارتی رہتی ہے، جھنجھوڑتی، توجہ رکھیے گا، جھنجھوڑتی رہتی ہے کہ حق یہ ہے، حق یہ ہے، حق یہ ہے۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اسلام نے، رسول نے، قرآن نے بعد میں آ کر کہا کہ شراب حرام ہے، توجہ کیجئے گا، شراب کی حرمت پر قرآن نے نص قائم کر دی، نبی نے بھی فرما دیا کہ شراب حرام ہے، دین نے فرما دیا کہ شراب حرام ہے۔ لیکن سوال کیا پیدا یہ ہوتا ہے، کیا شراب اگر حرام تھی تو شراب میں نقص تھا یا حرام ہونے کی وجہ سے نقص ہوا؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیں میں ڈھکے چھپے الفاظ میں اور بہت سے پردوں میں علم کلام کی ایک بہت بڑی اور مشکل دقیق بحث آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بحث بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات پہنچے اگلی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب یہ نقصان دہ تھی اس لیے حرام ہوئی یا حرام ہوئی اس لیے نقصان دہ ہے؟ دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو دیکھیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق میں فائدہ ہے اور کون سی مخلوق دوسری مخلوقوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ چونکہ شراب میں نقص تھا اس لیے حرام قرار دیا گیا، حرام قرار دینے کے بعد شراب میں نقص پیدا نہیں ہوا ہے، پہلے سے نقص تھا تبھی یہ حرام قرار دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ دین ہے دین عقل، اور عقل نے شروع سے انسان کو یہ کہا کہ اگر یہ شراب میں فائدہ ہوتا تو تمہارے جسم کو اس سے فائدہ ملنا چاہیے تھا۔ چونکہ شراب حرام ہے تو شریعت تو بعد میں حکم لگا رہی ہے، پہلے عقل نے حکم لگایا کہ شراب سے رک جاؤ کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ توجہ کیجئے گا، شریعت نے بعد میں حکم لگایا ہے، پہلے آ کر عقل نے حکم لگا دیا کہ شراب میں چونکہ نقص پایا جاتا ہے، شراب میں کیونکہ نقصان پایا جاتا ہے، لہذا شراب سے کرو اجتناب۔ پھر جب شریعت آئی تو شریعت نے حکم لگایا، کیونکہ نقص پہلے سے تھا تو شریعت نے حکم لگایا۔ توجہ کیجئے گا، اب ظاہری طور پر معلوم یہ ہوتا ہے، ظاہری طور پر، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ شراب میں نقص پہلے تھا نہیں، بلکہ اللہ نے جب، توجہ میری طرف رکھیے گا، اللہ نے جب شراب کو حرام قرار دیا تب اس میں نقصان پیدا ہوا۔ ظاہری طور پر ان کے اس جملے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ شرابی تاریخ میں ایسے تھے کہ جنہیں شراب کے نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ دین کو سمجھیے۔ تو انسان نے عقل کو اللہ کے اوپر پہلے سے حاکم، اللہ نے انسان کے اوپر عقل کو پہلے سے حاکم بنایا ہے۔ یہ اللہ کا لطف ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ انسان کو جھنجھوڑتی رہتی ہے، یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، اس میں برائی ہے، اس میں قباحت ہے، عقل۔ اور یہ بات بھی جہاں تک جب آپ یہاں تک آ گئے تو آگے بھی بات سمجھیے۔ عقل کیا ہے؟ عقل وہ نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے انسان کی طرف عطا کی گئی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ عقل کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، عقل کیا ہے؟ امام نے فرمایا ما عبیدہ بہ الرحمن، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ توجہ، عقل وہ ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے۔
تو اس نے آگے سے بڑھ کر سوال کر لیا کہ مولا اگر عقل کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے تو تاریخ میں وہ ایک اور بھی تو عابد تھا جو بڑی عبادتیں کرتا تھا لیکن علی کا دشمن تھا، تو کیا وہ عاقل تھا؟ امام نے کہا اس کے پاس عقل نہیں تھی، اس کے پاس فریب تھا، جس کو اس نے عقل کا لبادہ اڑایا ہوا تھا۔ یعنی امام نے یہاں سے ایک بات بتا دی، صلوات پڑھے محمد۔ یہاں سے امام نے ایک بات تو بتا دی، کیا فرمایا کہ علی کے دشمن کے پاس عقل نہیں تھی، فریب تھا، جس کو اس نے عقل کا لبادہ اڑایا ہوا تھا۔ تو امام نے بتایا خبردار یاد رکھنا جس زمانے میں بھی زندہ ہو علی والے ہی کے پاس عقل ہوگی، جتنے علی کے دشمن ہوں گے عقل نہیں ہوگی، فریب ہوگا، فریب ہوگا۔ تو عقل کا معیار یہاں تک بلند ہے، بہت توجہ کیجئے گا۔ اب ازبغ بن نباتہ امیر المومنین کے صاحب سر صحابی، مجھے آپ کو کسی منزل تک لے کے جانا ہے، لیکن اس منزل تک لے جانے کے لیے یہ تمہید بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ ازبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس داخل ہوا، کب؟ جب علی کو 19 ماہ رمضان کو ضرب لگی ہے، اور ضرب جو تھی وہ اتنی کاری تھی اور زہر میں بجھی ہوئی تھی کہ امیر المومنین کے سر مبارک میں، سر اقدس میں پیوست تھی۔ ازبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس آیا تو امیر المومنین کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے علی سے سوال کیا، دیکھیں عموماً آج آپ جائیں کسی میڈیکل سائنس کے آدمی کے پاس اور اسے جا کر پوچھیں کہ اگر سر میں چوٹ ہو تو کیا کرنا چاہیے، وہ سب سے پہلے آپ سے کہے گا کہ جس کے سر میں چوٹ ہو اور خون کافی بہہ جائے تو اس سے زیادہ سوال جواب نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اسے اپنا دماغ لگانا پڑے، یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے۔ ازبغ بن نباتہ علی کے پاس آئے ہیں سوال لے کر، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب علی کے سر پہ ضرب لگی ہے۔ اسی موقع پر علی نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، توجہ کیجئے گا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کر لو مجھ سے جو کرنا چاہتے ہو۔ علی نے دعویٰ کر دیا، ازبغ بن نباتہ آ گئے۔ ازبغ سے میں ہاتھ پکڑ کے بولوں نا، ازبغ ابھی نہ جاؤ، ابھی سوال مت کرو، اور جانتے ہیں ازبغ نے سوال بھی کیا کیا؟ یا امیر المومنین من العقل، مولا عقل کیا ہے؟ کاش کہ یہ جملہ پہنچ جاتا۔ جس وقت میں عام میڈیکل سائنس یہ کہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرو کہ مریض کو اپنا دماغ لگانا پڑے، وہاں ازبغ آ کر سوال ہی یہ کر رہے ہیں کہ یا علی عقل کیا ہے؟ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ ایسے موقع پر ازبغ آ کر سوال کر رہے ہیں کہ مولا عقل کیا ہے؟ یعنی ازبغ کے سوال نے اور علی جو جواب دیں گے اس نے یہ بتایا کہ جب نبی کے وصی کو خون بہنے کے بعد ہدیان نہیں ہوتا تو نبی کو ہدیان کہاں سے ہو جائے؟ توجہ کیجیے گا۔ پوچھا یا علی عقل کیا ہے؟ علی نے فرمایا کہ سنو، اللہ نے آدم کو مبعوث کیا اور جبریل کو آدم کے پاس بھیجا اور تین چیزیں لے کر بھیجا۔ وہ تین چیزیں کیا تھی وہ ابھی بتاؤں گا۔ جیسے ہی جبریل آئے اور کہا کہ اے آدم، اللہ نے تین چیزیں مجھے لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ ان میں سے کوئی ایک چیز اختیار کر لیں، جسے بھی آپ اختیار کریں گے باقی کی دو چیزیں رخصت ہو جائیں گی۔ تو کہا کہ آدم نے وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ جبریل نے کہا ایک ہے عقل، ایک ہے دین اور ایک ہے حیا۔ تو آدم نے فوراً کہا میں عقل کو چنوں گا۔ توجہ، آدم نے کہا میں عقل کو چنوں گا۔ تو جبریل نے دین اور حیا سے کہا کہ دیکھو آدم نے عقل کو چنا ہے، اب تم دونوں ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ دونوں نہیں ہلی اپنی جگہ سے۔ جبریل نے پھر کہا کہ آدم نے عقل کو چنا ہے، تم دونوں چلو میرے ساتھ، دین اور حیا۔ تو دین اور حیا رکی رہی اور ہم زبان ہو کر کہا اے جبریل، اللہ نے ہمیں حکم ہی دیا ہے، ہم وہیں رہیں گے جہاں پر عقل ہوگی، جہاں پر عقل ہوگی۔ تو عقل کا مرتبہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یہ ہے عقل۔
تفصیل بہت ہے لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا, یہاں اتنی گفتگو کافی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. انسان کا وجود وہ ہے, توجہ میری طرف رکھیے گا, انسان کا وجود وہ ہے کہ جس کے اندر باہم ہر وقت دو چیزوں کی جنگ چل رہی ہے, دو چیزوں کا جہاد چل رہا ہے, اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عقل اور شہوت. توجہ کیجیے گا, عقل اور شہوت. کبھی کبھار انسان کی عقل شہوت کے اوپر حاوی آتی ہے, کبھی شہوت عقل کے اوپر حاوی آتی ہے. جب انسان کی عقل شہوت کے اوپر حاوی آئے تو وہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو دین کا فیصلہ ہوتا ہے, اور جب انسان کی شہوت عقل پر حاوی آتی ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے جو دنیا کا فیصلہ ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا. اسی لیے جب علی سے آ کر کسی نے پوچھا کہ یا علی انسان افضل ہے یا فرشتے, علی نے کہا سنو, فرشتوں کو خدا نے عقل دی ہے, شہوت نہیں دی. جانوروں کو اللہ نے شہوت دی ہے, عقل نہیں دی, اور انسان کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی. جب انسان کی عقل شہوت پر حاوی آ جائے تو انسان فرشتوں سے افضل, اور جب انسان کی شہوت عقل پر حاوی آ جائے تو جانور سے بدتر, جانور سے بدتر. تو یہ دو معرکے انسان کے اندر ہمیشہ چل رہے ہیں, عقل اور شہوت, عقل اور شہوت, عقل اور شہوت. توجہ کیجیے گا. اب مرحلہ یہ ہے کہ انسان کی عقل نے کہا دیکھو تم ہو لا تعلمون شیئا کی منزل پر. وہ اللہ کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا کس حال میں؟ لا تعلمون شیئا, اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب تم کچھ نہیں جانتے تھے تو اب مرحلہ یہ ہے کہ تمہیں ایسے کے پیچھے جانا ہے جو جانتا ہے. توجہ, یہ انسان کی عقل نے کیا کہا. آج آپ دیکھ لیجئے جتنے اس وقت قرۂ ارض پر مذاہب ہیں, ادیان ہیں, ان تمام ادیان میں, ان تمام مذاہب میں ہر شخص اپنے سے بڑے کے پیچھے جاتا ہے تاکہ وہ بھگوان تک پہنچ جائے یا گاڈ تک پہنچ جائے یا خدا تک پہنچ جائے. ہر شخص اپنے بڑے کے پیچھے جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی عقل کہتی ہے کسی بڑے کو تلاش کرو. اب انسان کی عقل نے تو کہہ دیا کہ بڑے کو تلاش کرو, اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنا بڑا کسے مانتا ہے. سوال کہاں سے میں نے شروع کیا تھا, تقریر کا آغاز کہاں سے کیا تھا, آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف آ رہا ہوں. تو اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اپنا بڑا کسے مانتا ہے. اگر وہ اپنا بڑا کسی ایسے کو مانے جو خدا کے علاوہ اسے دنیا میں الجھا دے تو وہ دنیا میں غرق ہو جائے گا, اور اگر وہ اپنا بڑا کسی ایسے کو مانے جو دنیا کے بجائے اسے آخرت کی طرف لے کر جائے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. توجہ کیجیے گا. تو پوری کائنات آدم و عالم میں کوئی شخص ہمیں ایسا نظر نہیں آیا کہ جس کے مابین, جس کے ضمیر میں عقل اور شہوت کا معرکہ نہ چل رہا ہو, ما سوا ان ہستیوں کے جو ہر لمحہ ہر لہجہ یہ دعویٰ کرتی ہوئی نظر آئی کہ جو پوچھنا ہے ہم سے پوچھو, اللہ کے علم کے وارث کوئی اور نہیں بلکہ ہم آل محمد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات واضح ہوئی. عقل, اور پھر اس کے بعد فرض کر لیجئے عقل کا مرحلہ ہو گیا, یہ عقل ہے. دیکھیں انسان, عقل کبھی بھی انسان کو ظلم کی طرف جانے نہیں دے گی, یہ عقل ہے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے نعمت ہے نا عقل. تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شے جو اللہ نے نعمت کے طور پر انسان کو دی ہے وہ انسان کو ظلم کی طرف لے جائے؟ یہ عقل ہے جو انسان کو عدل کی طرف لے کے جائے گی, یہ عقل ہے جو انسان کو انصاف کی طرف لے کر جائے گی. اب فرض کر لیجئے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد, فرض کر لیجئے, فرض ہے, مفروضہ ہے, مفروضہ غلط بھی ہو سکتا ہے. فرض کر لیجئے کہ امیر المومنین کی شان میں, ان کی فضیلت میں نہ قرآن کی کوئی آیت ہو نہ رسول کی کوئی روایت ہو, کچھ بھی نہ ہو. توجہ, تب بھی امیر المومنین کی زندگی کے دو رخ ہیں, ان دو رخوں کو سمجھیے. ایک رخ ہے علی کی بشری حیات کا اور ایک رخ ہے علی کی روحانی حیات کا.
جو علی کی روحانی حیات ہے اسے میں اور آپ کیا دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے خرم خان بھی آ جائے علی کی روحانی حیات کو سمجھ نہیں سکتا. جو علی اور اللہ کا معاملہ ہے اسے کوئی عام بندہ عام بشر سمجھ ہی نہیں سکتا. اس لیے تو نبی نے کہا تھا اے علی تم اللہ کو کسی نے نہیں جانا سوائے میرے اور تمہارے, مجھے کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے اور تمہارے, اور تمہیں کسی نے نہیں جانا سوائے اللہ کے اور میرے. تو علی کی روحانی زندگی وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. اب بچی بشری حیات. سمجھنا تو بشری حیات کو بھی محال ہے, انسانی عقل میں علی کی بشری حیات بھی نہیں آ سکتی. لیکن جو بشری حیات ہے امیر المومنین کی, جس میں امیر المومنین کافروں کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں, مشرکوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں, اپنے فیصلے سنا رہے ہیں, علم کے سمندر بہا رہے ہیں, لوگوں کی مشکلات حل کر رہے ہیں, لوگوں کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں, ابھی سوال ختم نہیں ہوتا کہ علی کا جواب حاضر ہو جاتا ہے. ان تمام معاملات کو دیکھنے کے بعد انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر علی, جو فیصلہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اگر علی کی شان میں قرآن کی نہ کوئی آیت ہو نہ نبی کی کوئی روایت ہو, اس کے باوجود عقل یہ کہتی ہے کہ علی کی بشری حیات کا تقاضا یہ ہے کہ بعد نبی اگر کوئی امام ہو سکتا ہے وہ سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوئی؟ تو اس لیے ضرورت ہے رسول کے بعد آل رسول کی, کہ آل رسول سے بڑا کوئی عالم اس دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ ہر انسان اپنی ماں کی گود سے جاہل ہوتا ہے. یہ واحد علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کو آئے ہوئے دنیا میں ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا کہ رسول سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ قرآن سناؤ, توریت سناؤ, زبور سناؤ, کہ انجیل سناؤ. ابھی تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا. علی کہتے ہی اسے ہیں جو اس کتاب کا بھی علم رکھے جو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں دوبارہ محمد علیہ. تو اب یہ دنیا کہ جس میں عقل اور شہوت کی ایک باہم جنگ ہے, ایک باہم جنگ ہے, اور اس جنگ کو دیکھتے ہوئے انسان یہ فیصلہ کرے کہ اسے کس طرف جانا ہے. دیکھیں ہر دور, توجہ کیجئے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پہلے سوال آپ کے حوالے کر دوں تاکہ مقدمہ سمجھ میں آ جائے اور پھر جواب کی طرف آؤں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو فرش ازاں بچھ رہی ہے, یہ جو محافل دینیہ برپا ہو رہی ہیں, کیا اس میں اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا, آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں کیا جا سکتا, لیکن جواب بھی تو ہونا چاہیے. دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ جو انسان ہے نا اور انسان کی جو عقل ہے, یہ انسان کی عقل ہمیشہ فائدے کی طرف میلان رکھتی ہے, نقصان کی طرف میلان نہیں رکھتی. بہت توجہ کیجئے گا, بہت توجہ کیجئے گا. اور فائدہ بھی اگر ایسا ہو کہ جو دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی ہو تو انسان ہمیشہ وہاں جاتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ ایک جگہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہو اور ایک جگہ نقصان ہو رہا ہو, تو آپ نقصان کی طرف جائیں گے یا فائدے کی طرف؟ فائدے کی طرف. یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے, اور ہر عقل یہی تقاضا کرتی ہے کہ وہ فائدے کی طرف جائے, انسان فائدے کی طرف جائے. توجہ, اب جب کچھ بھی نہ تھا, کوئی ترقی نہ تھی, ٹیکنالوجی نہ تھی, ویسے تو ٹیکنالوجی ہر زمانے میں ہے لیکن شکل مختلف ہوتی ہے, لیکن آج آپ دیکھیے ذرا کمپیئر کیجئے آج کے دور کو اور آج سے پچھلے جتنے ادوار گزرے ان سب کو. جہاز اڑتا ہے, آپ سب بیٹھتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, خوف ہوتا ہے دل میں کہ ایک پرندہ بھی آ کے ٹکرایا, گیا جہاز. یہی جب زمینی سفر تھا تو انسان کا خوف اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. یعنی جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے, جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے, اس کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. کیوں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس لیے خطرہ بڑھتا, توجہ کیجئے گا, اس لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ انسان عقل کل نہیں ہے. انسان عقل کل نہیں ہے. وہ جتنی بھی اچھی شے بنا لے کہیں نہ کہیں نقصان ہے, کہیں نہ کہیں نقصان ہے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے
کہ انسان تکبر کی طرف نہ جائے، تکبر کی طرف نہ جائے. تو ہر شے میں نقصان تو ہے، انسان کی ہر بنائی ہوئی شے میں نقصان ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی کسی شے میں نقصان نہیں ہے. توجہ کیجئے گا. اللہ کی ہاں وہ اور بات ہے کہ انسان اس کے اپنے لیے نقصان دہ بنا لے، لیکن اللہ نے ذاتی طور پر کسی شے میں انسان کی نسبت سے نقصان نہیں رکھا. جہاں نقصان رکھا وہاں پر انسان کو بتا دیا کہ یہ نقصان ہے. اب سانپ اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس کے قریب جائیں گے یا دور جائیں گے؟ دور جائیں گے، کیونکہ خطرہ ہے، نقصان ہے. تو انسان کی جو عقل ہے وہ کبھی نقصان کی طرف نہیں جاتی، ہمیشہ فائدے کی طرف جاتی ہے، ہمیشہ فائدہ تلاش کرتی ہے. اب قرآن کی آیت سنیے اور فیصلہ ہو جائے گا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رعد میں پروردگار نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے قلوب مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. توجہ کیجئے گا، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. اور مطمئن ہونے کا اور اطمینان کا مسئلہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اطمینان کا معاملہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، مجھے جس منزل تک جانا ہے ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہتا ہوں. ابھی تک تمہید ہے اور نچوڑ پیش کر رہا ہوں پوری 4 تقریروں کا ماضی کی. اللہ کا جو ذکر ہے وہ اطمینان کا سبب ہے. اطمینان کسے کہتے ہیں؟ اطمینان کہتے ہیں کہ جہاں پر اسٹریس نہ ہو، جہاں پر ڈپریشن نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا تو مقدمہ ہے آخرت کا. یہاں جتنے امتحان ہوں گے آخرت میں اتنی آسانیاں ہوں گی. اب توجہ کیجئے گا، جب ایک انسان اللہ کا ذکر کر کر کے اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، وہ صراط سے تیزی سے گزر جائے گا، جنت اور جہنم کے مرحلے میں اسے جہنم سے چھٹکارا دلا کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، مجھے بتائیے اس شخص کے لیے اطمینان قلب پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب خدا کی نعمتوں کا وعدہ ہو جائے، جب خدا کی رحمتوں کا وعدہ ہو جائے، جب خدا سے عذاب سے نجات کا وعدہ ہو جائے، تو یہی انسان کے لیے اطمینان ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا تو میرے ساتھ بولے، انسان کے لیے اطمینان ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے لیے اطمینان ہو گیا. اب اگر قرآن یہ کہتا کہ اللہ کا ذکر قلوب کے لیے اطمینان کا سبب بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اللہ کے دل میں، اللہ کے ذکر میں سکون قلب ہے، تو اس کا نتیجہ یہ بھی تو نکل سکتا تھا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور ذکر میں بھی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے نا میرے ساتھ؟ تھوڑا تو میرے ساتھ بولے تاکہ اندازہ ہو بات پہنچ رہی ہے. جوان بزرگوں سے شکایت نہیں ہے کوئی. تو اگر قرآن یہ کہہ دے کہ اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اور پھر آیت آ گئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے. اطمینان قلب کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں. توجہ توجہ. اطمینان قلب کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان قلب کا مطلب ہے اللہ فائدہ ہی فائدہ اور نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ، نقصان کوئی نہیں. اور یہ تب ہوگا جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہ کرے. تو جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ ہی کے ذکر میں اطمینان قلب ہے تو پھر اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ عقل اسے اللہ کے ذکر کے علاوہ کہیں اور نہیں جانے دے گی. اس کی عقل کہے گی خبردار، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر نہ کرنا، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر نہ کرنا. اب اس نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، الحمد پڑھنا شروع کی، قل هو اللہ پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا شروع کی، سبحان اللہ پڑھنا شروع کی، اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ اطمینان قلب پیدا نہیں ہو رہا. آیا معصوم کی بارگاہ میں مولا اطمینان قلب کے لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں لیکن اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا، تو بعید نہیں کہ معصوم کی آواز آئے بھول گئے وہ حدیث جو ہم نے کہی تھی، انا ذکرنا ذکر اللہ، ہمارا ہی تو ذکر اللہ کا ذکر ہے، ہمیں چھوڑ کر خدا کا ذکر کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں چھوڑ کر اور ہمارے ذکر کو چھوڑ کر خدا کے ذکر کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کا ذکر اطمینان قلب کا سبب ہے، اور اہل محمد کا، اہل بیت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اہل بیت کے ذکر میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان
کوئی نہیں. اور عقل کہے گی کہ اہل بیت کا ذکر کرو. تو جس ذکر میں فائدہ ہوگا انسان اسی کا ذکر کرے گا نا. بہت توجہ کیجئے گا. اور پھر اگر نبی یہ فرمائیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگرچہ حدیث کے جملے میں حصر نہیں ہے، لیکن عقل تو یہی کہے گی نا کہ اگر علی کے ذکر کے علاوہ کسی اور ذکر میں فائدہ نہیں ہے تو علی ہی کا ذکر کرو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، عقل ہمیشہ وہاں جائے گی جہاں پر فائدہ ہو. جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا. عقل ہمیشہ وہاں جائے گی جہاں فائدہ ہو، اور فائدہ فقط اور فقط اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور آل محمد کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے. توجہ کیجیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اور پھر نبی یہ کہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہاں پر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ ہے باب تفعیل سے، اور باب تفعیل ہے مبالغے کا صیغہ. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک مرتبہ علی کا ذکر کرو، 2 مرتبہ علی کا ذکر کرو، مبالغے کا صیغہ ہے. ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنی مجلسوں میں بار بار علی کا ذکر کرو، ہر بار علی کا ذکر کرو. تو اما یہی تو فرق ہے آپ میں اور ہم میں. ہم کہتے ہیں علی ہی کا ذکر ہو، آپ کہتے ہیں علی کا بھی ذکر ہو. یہی تو فرق ہے. آپ کہتے ہیں علی کا بھی ذکر ہو، ہم کہتے ہیں علی کا ہی ذکر ہو. علی کا ہی ذکر ہو. کیوں؟ کیونکہ فائدہ ہی ذکر میں ہے، اور کسی ذکر میں فائدہ ہی نہیں ہے. علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی اور ذکر میں فائدہ ہی نہیں ہے. نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے کہ کائنات کا ہر فارمولا بنتا ہے، بدلتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر بدلتا ہے. واحد آل محمد کے دیے ہوئے فارمولے ہیں جو جب سے دیے ہوئے ہیں تب سے ویسے ہی ہیں، تب سے ویسے ہی ہیں. تو یہ مجلس حسین اور عزاداری حسین یہ جگہ ہے محمد و آل محمد کے ذکر کی. اور خدا کی قسم جب عقل اس بات کو طے کر لے کہ آل محمد کے ذکر کے علاوہ کئی ذکر ہوں گے لیکن فائدہ کسی میں نہیں ہے، کسی ذکر میں فائدہ نہیں ہے سوائے آل محمد کے ذکر، تو عقل کہے گی کہ وہ فرش کہ جس فرش پر آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے وہی فرش تمام فرشوں سے افضل ہے. یا اگر احتیاط کے ساتھ جملہ کہوں تو اگلا جملہ یہ کہوں گا کہ وہ فرش جس فرش پر آل محمد کا ذکر ہو وہ اس عرش سے بھی افضل ہے. کہ جہاں پر ملائکہ ہیں، تبھی تو روایت ہے کہ جب کہیں پر مجلس حسین ہوتی ہے یا کہیں پر ایسا فرش بچھتا ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت ہو تو وہاں پر ملائکہ آتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. روایت ہے، روایت امام کی روایت ہے، وہ ملائکہ آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. جیسے ہی آسمانوں کی طرف جاتے ہیں اور آسمانوں میں موجود دیگر ملائکہ ان کے دیکھتے ہیں تو وہ ان سے آ کر کہتے ہیں کہ سنو، تمہارے پروں سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے آج تک سونگھی ہی نہیں، جو ہم نے آج تک سونگھی ہی نہیں. تو کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ تو وہ سب مل کر کہتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے فرش اعضا سے آ رہے ہیں، ہم اس مجلس سے آ رہے ہیں کہ جس مجلس میں اہل بیت کا ذکر ہو رہا تھا. تو وہ آگے سے فرشتے کہتے ہیں، یہ امام کی روایت ہے، ایک ایک جملہ امام کا ہے، وہ فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو اس جگہ پر تاکہ ہم اپنے پروں کو مس کر لیں، ہم بھی خوشبو معطر ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس مجلس کے تو تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ جگہ تو خالی ہو گئی علی کے چاہنے والوں سے، علی کا ذکر کرنے والوں سے. تو کہتے ہیں، تو وہ ملائکہ جو عرش پر ہوتے ہیں وہ آگے سے پلٹ کر کہتے ہیں کہ سنو، کیا ہوا اگر لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے؟ وہ در و دیوار تو ابھی بھی موجود ہوں گے نا، جہاں اہل بیت کا ذکر ہوا ہے ہمیں وہاں لے چلو تاکہ ہم اس در و دیوار سے اپنے پروں کو مس کر لیں، ہم اس در و دیوار سے اپنے پروں کو مس کر لیں. یہ ہے ذکر اہل بیت کی تاثیر، یہ ہے ذکر اہل بیت کی اہمیت. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس دور کے اور سابقہ تمام ادوار کے علماء جب بھی مجلس کا فرش بچھا انہوں نے اس فرش کو فقط اور فقط اہل بیت کی ہی ذکر سے زینت دی، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے
کہ آج کا جوان، آج کا بچہ یہ اس بات کو جانے کہ جہاں پر فرش عزائے حسین ابن علی ہوگا، جہاں پر ذکر اہل بیت کا فرش بچھے گا، وہاں صرف اور صرف معصوم کی بات ہوگی، صرف اور صرف اہل بیت کی بات ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بات واضح ہوئی۔ یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ، میں نے آپ کے سامنے پوری تمہید حوالے کر دی۔ انسان عقل کے مطابق چلے، آل محمد کے ذکر کے علاوہ کسی ذکر میں نجات نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ نہیں معلوم کہ کس کی کتنی زندگی ہے، کب امام کا ظہور ہو جائے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو بہتر ہے نا کہ ہر لمحے کو غنیمت جانے اور انہی کا ذکر کرے جو ذکر کے لائق ہے، انہی سے تولا اور تبرہ کرے کہ جو تولے سے کے لائق ہے، اور ان سے تبرہ کرے جو تبرے کے لائق ہے۔ معصوم نے اس غیبت کبریٰ کے لیے آپ کو اور مجھے جو نظام دیا ہے، یہ نظام دیا ہی اس لیے تاکہ ہمارے معارف کا احیاء ہو سکے، ہمارے امر کو زندہ کیا جا سکے۔ توجہ کیجئے، اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام معصوم سے حدیث آئی کہ امام نے فرمایا کہ طوبی لمن تمسک بامرنا فی غیبت قائمنا۔ ساری تمہید آپ کے حوالے کر دی، اب امیر المومنین کا جملہ اور ائمہ کا جملہ سن لیں۔ امام نے فرمایا کہ توبہ ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، من تمسک بامرنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہمارے امر سے متمسک رہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، توبہ ہے۔ تو راوی نے سوال کر دیا، یا علی، یا مولا سے سوال کیا، امام سے سوال کیا کہ مولا یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ فرمایا شجرۃ فی دار علی ابن ابی طالب، فرمایا کہ علی کے گھر کا ایک درخت ہے جو علی کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھر میں اس درخت کی شاخوں میں سے کوئی شاخ نہ آتی ہو، اس درخت کی شاخ میں سے کوئی شاخ نہ آتی ہو۔ امام فرما رہے ہیں کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ آپ کے درخت میں تو شاخ نہیں آتی، آپ کے گھر میں تو کوئی درخت کی شاخ نہیں آتی، نہ میرے گھر میں آتی ہے، پھر کس شاخ کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مادی درخت کی بات نہیں کر رہے امام، ایک مانوی درخت کی بات کر رہے ہیں، ایک مانوی شجر کی بات کر رہے ہیں امام، جس کی بنیادیں علی کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں مومنین کے گھروں میں ہیں۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ کیا ہے اس مانوی درخت میں؟ کیا ہے اس مانوی شجر میں؟ اس مانوی شجر کی بنیادوں میں ہے توحید، اس شجر کی بنیادوں میں ہے نبوت، اس شجر کی بنیاد میں ہے رسالت و امامت و ولایت و معاد۔ اور جو مومن ہمارے امر سے متمسک ہوگا غیبت قائم میں، اس کے گھر میں اس درخت کی شاخیں ہوں گی۔ یعنی امام نے بتایا کہ توحید کی بنیاد ہے ہمارے گھر میں۔ تھوڑا سا بلند ہو، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبوت اور رسالت کی بنیادیں ہیں ہمارے گھروں میں، امامت و ولایت کی بنیاد ہے ہمارے گھر میں۔ اگر تم علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہو اور علی کے بیٹے قائم مقام آل محمد کی غیبت میں ہمارے امر سے متمسک ہو، تو اسی صورت میں تمہارے گھر میں توحید بھی نظر آئے گی، نبوت بھی نظر آئے گی، امامت بھی نظر آئے گی، ولایت بھی نظر آئے گی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے گھر میں نظر آئیں گی، یہ تمام کے تمام عقیدے تمہارے گھر میں نظر آئیں گے اگر تم ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے امر سے متمسک رہو تو، ورنہ کوئی دوسری صورتحال نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ اور کیسے متمسک ہو اس امر سے؟ ایسے متمسک ہو کہ جہاں حسین کا فرش عزا بچھے دوڑتے ہوئے فرش عزا کی طرف آ جائیں، جہاں حسین کی بات ہو رہی ہو، جہاں آل محمد کی بات ہو رہی ہو، دوڑتے ہوئے وہاں چلے جائیں۔ حدیث جہاں پر حدیث آ جائے، جہاں معصوم کا کلام آ جائے، انسان تفکر کرے، انسان تدبر کرے۔ امام کی حدیث آ گئی، اب کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، کوئی دوسرا کلام نہیں ہے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ مولانا بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیا کریں کیا نہ کریں؟ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک ہی کام کریں، اپنے بچوں کو آل محمد کے معاملے میں غیرت مند بنا دیں۔
پھر اس کے بعد وہ بچہ نماز بھی پڑھے گا, عزاداری بھی کرے گا, ہر وہ کام کرے گا جو دین کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس کے دین کی بقا کے لیے, اور اس کو دین سے متمسک رکھنے کے لیے ضروری ہے. کل ایک سوال ہوا تھا, نہیں معلوم کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا, لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج اس کا جواب دوں گا. اجازت ہے اگر بزرگوں کی؟ سوال یہ ہوا تھا کہ دیکھیں, اب چونکہ یہاں تک آپ کو بات سمجھا دی میں نے, عقل ہی وہ شے ہے کہ جو انسان کو آل محمد کے در پر لاتی ہے, اور آج آل محمد کے معارف کو حاصل کرنے کے لیے, آل محمد کی نصرت کے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے اور ایک بہت بڑا نظام ہے, اور مستحکم نظام ہے جو آل محمد نے ہمیں دیا ہے, وہ ہے فرش عزائے حسین, وہ ہے نظام عزاداری. بہت توجہ کیجیے گا. لہٰذا اس نظام عزاداری کو میں اور آپ اگر اپنی عقل سے چلائیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا. کل میں نے آپ کے حوالے ایک طویل بحث کی تھی اور اس کو بہت ڈیٹیل میں جا کر سمجھایا تھا کہ شریعت ہر ثقافت میں ڈھلنا جانتی ہے, اور پھر کل میں نے یہ بھی وضاحت کی تھی کہ شریعت میں بہت سے حکم ہیں کہ جو قطعی حکم ہیں, جو جعل خاص ہیں, یعنی جس میں آپ کو اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم وہاں پر فلیکسیبلٹی پیدا کر سکیں, نرمی پیدا کر سکیں یا اس میں کمی پیشی کر سکیں. لیکن بہت سے ایسے موارد ہیں شریعت میں کہ جہاں پر شریعت نے آپ کو اور مجھے اجازت دی ہے کہ جب تک حلال و حرام سے نہ ٹکرائے چیز اس کو انجام دے سکتے ہیں. کتنے امور ہیں روزمرہ کی زندگی میں جن کو ہم انجام دیتے ہیں جو نہ آل محمد کی سیرت میں آپ کو ملیں گے, نہ آل محمد کی احادیث میں آپ کو ملیں گے, نہ اخلاقیات میں نظر آئیں گے, نہ قرآن میں نظر آئیں گے. لیکن ہم اسے انجام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ امام کی حدیث ہے کہ ہر شے مباح ہے جب تک اس کی تحریم کا حکم نہ آ جائے, جب تک اس کی حرمت کا حکم نہ آ جائے, جب تک اسے حرام نہ کر دیا جائے, وہ اس کے تب تک وہ جائز ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص مشروب پیتا ہے, کولڈ ڈرنک پیتا ہے, یا بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے. مولانا میٹھا کھانا حرام ہے یا جائز ہے؟ جائز ہے. کولڈ ڈرنک پینا تحریم کے لیے کوئی حدیث ہے کولڈ ڈرنک کی؟ حرام ہونے پر کوئی حدیث ہے؟ چائے کے حرام ہونے پر کوئی حدیث ہے؟ میرے ساتھ بولیے گا اور رہیے گا میرے ساتھ, کیونکہ اہم پیغام آپ تک پہنچانا ہے, اور اگر پہنچا دیا تو بہت سے ذہنوں سے جو شبہ ہے وہ دور ہو سکتا ہے. توجہ کیجیے گا. چائے پر آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ یہ جائز ہے, مستحب ہے, حرام ہے, یا آل محمد نے کبھی پی؟ جو آپ روزمرہ کھانے کھاتے ہیں, یا جس طرح کا لباس پہنتے ہیں, یا جو ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں, یا کھیل کود آپ کرتے ہیں, کیا یہ حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے پر کوئی نص ہے؟ کوئی نص نہیں ہے. تو کیا یہ حرام ہو گیا اگر نص نہیں ہے؟ چیز توجہ کیجیے گا, بہت توجہ ہے, اہم جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کوئی بھی عمل یا کوئی بھی شے حرام تب ہوتی ہے جب اس کے حرام ہونے کا حکم آ جائے, ورنہ وہ حرام نہیں. ہاں حکم ثانوی اگر لگ جائے اس کے اوپر, حکم ثانوی کیا؟ یعنی سیکنڈ حکم, سیکنڈ اگر کوئی کنڈیشن آ جائے. وہ کنڈیشن کیسے؟ ایک شخص میٹھا بہت کھاتا تھا, مثال کے طور پہ کیلریز اور سٹریس کی وجہ سے ہو گئی اسے شوگر, ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا اب اگر آپ نے ذرا سا بھی میٹھا کھایا جان جانے کا خطرات ہیں. طبیب نے لکھ کے دے دیا, ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا, اب اس کے لیے میٹھا کھانا حرام ہے. ذاتی طور پر میٹھا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ جان کا خطرہ وہ بھی فردی کسی کے لیے, کسی شخص کے لیے, اور ظاہر یہ مثال ایسی ہے کہ کسی خدا نہ خواستہ کسی پہ رکھ کے دینی بھی نہیں چاہیے, اس لیے اپنے اوپر بھی نہیں رکھ کے دے رہا, ورنہ کہتے ہیں کہ بری مثالیں ہمیشہ اپنے اوپر رکھ کے دینی چاہیے. ایسا ہی ہے, چونکہ اس کی جان کا خطرہ آ گیا فردی طور پر, اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر چونکہ میری جان کا خطرہ ہے لہذا پوری قوم کے لیے میٹھا کھانا حرام. نظر پکی گھر میں حاضری کے لیے حلوہ نہیں بنے گا جناب. کیوں نہیں بنے گا؟ مجھے شوگر ہے. آپ کو شوگر ہے نا بھائی, آپ کو ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے نا کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو خدا نہ خواستہ مرنے کے امکان آ جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نا دین ہے دین عقل, اور عقل کے مطابق جب تک بات رہے گی دین سمجھ میں آتا جائے گا. جہاں عقل سے ہٹیں گے دین سمجھ میں نہیں آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی شریعت کو سمجھے, دین کو سمجھے. کوئی بھی شے اس وقت تک, آج بھی اب ایک نیا مسئلہ قوم میں, اب بہرحال میں اس کے اوپر کوئی رائے پہ قائم نہیں کر رہا, لیکن صرف ایک مثال کے طور پر ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے کرپٹو کرنسی, بٹ کوائن وغیرہ کا.
علماء میں اختلاف ہوا ہے. اور اختلاف کیوں ہوا ہے؟ توجہ کیجیے گا. اس لیے کہ اس کے اوپر کوئی خاص نص نہیں ہے. علماء جو اسے حل کر رہے ہیں وہ ان کلیات سے کر رہے ہیں کہ جو ائمہ کی احادیث میں موجود ہیں. جو تجارت کے معاملات، لین دین کے معاملات ہیں، ڈیلنگ کے معاملات ہیں، ان کے مطابق علماء اس کو حل کر رہے ہیں. لیکن اب تک بہت سے لوگوں کیا احتیاط ہے، بہت سے علماء نے اس میں احتیاط لگائی ہے، بہت سے سیدھا انہوں نے ناجائز کا فتویٰ دے دیا، بہت سے اسے جائز قرار دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست حرمت کا حکم نہیں ہے، براہ راست حرام ہونے کا حکم نہیں ہے. اگر ایک چیز شریعت میں جائز، اگر ایک چیز جائز ہے اور اس کے حرام ہونے کا اوپر حکم نہیں آیا تو میں اور آپ اسے حرام نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارے پاس دوسری حدیث بھی موجود ہے، حلال محمد حلال و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، محمد کا حرام کیا ہوا قیامت تک حرام ہے. تو جو چیز حلال ہے میں اسے حرام نہیں کر سکتا. اور ائمہ نے باقاعدہ لعنت کی ہے اس فرد پر کہ جو امام کے حلال کو حرام قرار دے دے، جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہو وہ اسے حرام قرار دے دے، یا جسے شریعت نے حرام قرار دیا وہ اسے حلال قرار دے دے. بہت توجہ کیجیے گا، عزاداری کا ایک اہم مرحلہ، اور بلکہ اس ایک مرحلے کو مصداق بنا رہا ہوں، اس سے تمام مرحلے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر آپ توجہ فرمائیں اور اجازت دیں مجھے. تو بہت کم لوگوں نے بولا ہے سب کی اجازت، بزرگوں سے اجازت کے ساتھ، حضور اجازت دیجیے گا مجھے. تو شریعت یہاں پر آ کر حکم کیا لگا رہی ہے؟ شریعت کہہ رہی ہے کہ جب تک کسی شے کے اوپر حرام کا حکم نہ آ جائے تب تک وہ جائز ہے، تب تک وہ مباح ہے. توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزاداری کے لیے کیا حکم لگایا ہے شریعت نے؟ عزاداری کے لیے شریعت نے حکم لگایا کہ عزاداری ہے مستحب. عزاداری کیا ہے؟ مستحب. اور کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ عزاداری ہے کلیہ، اس کے کئی جز ہیں. عزاداری ہے کل، اس کے کئی جز ہیں، اجزاء ہیں. اس کے یوں کہہ لیجئے اس کے کئی مصادیق ہیں، اس کی کئی شاخیں ہیں، اور وہ شاخیں ثقافتوں کے لحاظ سے مختلف ہیں. اب کوئی سوال کر لے مولانا نماز تو ہر جگہ ایک ہے، تو بھائی کل میں نے اس کا جواب دیا تھا نماز میں تصرف نہیں ہے اس لیے ایک ہے، ورنہ نماز شب میں تو آپ کو اختیار ہے. خود نماز میں آپ جب قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام نے ثقافتوں کو اون کیا ہے، اسلام نے مختلف زبانوں کو اون کیا ہے. تبھی تو اسلام کہہ رہے کہ اپنی زبان میں کر لو دعا قنوت میں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تمہاری نماز باطل نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے، بہت توجہ کیجیے گا. لہذا شریعت، پھر کہہ رہا ہوں، شریعت میں ہر وہ فعل کہ جس کے اوپر حرام ہونے کا حکم نہیں لگتا وہ جائز قرار دی جائے گی. جیسے ہی حرام ہونے کا حکم آ جائے گا اب اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گی. بات واضح ہو گئی. اور جو ہمارے علماء جائز اور ناجائز کے فتوے دیتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث ہی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی واضح ہو گئی. اب عزاداری کو اگر آپ دیکھیں تو عزاداری کے کئی مصادیق ہیں، کئی شاخیں ہیں. مثال کے طور پر خود علماء نے یہ لکھا، اور میں آخر میں حوالہ بھی دوں گا، اور کسی کو دقیق حوالہ چاہیے تو میرے پاس اسکرین شاٹ بھی موجود ہے، اور کہے گا تو میں اسی کے موبائل میں کھول کر اسے دکھا دوں گا. توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. عزاداری کے کئی مصادیق ہیں، عزائے حسین کے کئی مصادیق ہیں. آپ علم اٹھاتے ہیں، ایک مصداق یہ ہے. آپ تعزیہ بناتے ہیں، ایک مصداق یہ ہے. آپ جو مجلس کرتے ہیں، ایک مصداق یہ ہے. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں نا، طرح طرح کا ماتم، یہ بھی ایک مصداق ہے، یہ بھی ایک مصداق ہے. اب ماتم کی بھی قسمیں ہیں، کہیں ماتم قمیض پہن کر ہوتا ہے، کہیں ماتم قمیض اتار کر ہوتا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا؟ کس امام نے قمیض اتار کے ماتم کیا؟ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کس امام نے نوحے پر اس طرح ہاتھ مار کے ماتم کیا جس طرح ہم کرتے ہیں؟ خاموش ہو گئے آپ. میں کہہ رہا ہوں مجھے بتاتے رہیے گا. جوان جوان جوان. لہذا اس سے ایک بات یہ پتہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مرد کا قمیض اتار کر ماتم کرنا، چلے ماتم کرنا ابھی ہٹا دیں، کیا مرد کا قمیض اتارنا حرام ہے یا جائز ہے؟ بتائیے. خاموش نہیں ہوئی، بتائیے. جائز ہے؟ جائز ہے، شریعت نے کہا ہے جائز ہے، جائز ہے. ہاں اعتبار مختلف ہو جائے گا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا.
اب مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھوں, یہاں پر کوئی بزرگ ہو اور کوئی جوان اس کے سامنے قمیض اتار لے ایسے ہی بلا وجہ, بے ادبی ہے لیکن حرام کام نہیں کیا اس نے, بے ادبی کی ہے, حرام کام نہیں کیا. تو مولانا جب بے ادبی ہے تو مجلس میں قمیض اتار کے ماتم کرنا, جہاں پر معصومین آ رہے ہیں اپنے جد کا پرسہ لینے, وہاں پر قمیض اتار کے ماتم کرنا. اب سوال سنیے, سوال سن لیا, اب جواب سنیے. فرق ہے اعتبار کا, فرق ہے سپوزیشن کا. یہ میرے پاس رومال ہے, توجہ میری طرف دیکھیے گا. میں منہ دھو کر باہر نکلوں اور اس رومال سے منہ پوچھ لوں, آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ میں نے بدتمیزی کی ہے, بے ادبی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہے یہ بے ادبی؟ اگر کوئی اپنے رومال سے اپنا منہ پوچھ لے, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور اگر میں منہ دھو کے نکلوں اور یہ پردہ جو یہاں لٹکا ہوا ہے اس سے منہ پوچھ لوں, یہ بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ یہ بھی کپڑا ہے وہ بھی کپڑا ہے, حکم کیوں تبدیل ہو گیا؟ کہ مولانا اس لیے کہ وہ پردہ ہے لٹکانے کے لیے, منہ پوچھنے کے لیے نہیں, اور یہ ہے منہ پوچھنے کے لیے, تو اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. یعنی جہاں اعتبار بدلے گا حکم تبدیل ہو جائے گا. بزرگوں کی محفل لگی ہو جہاں بزرگ بیٹھے ہو, وہاں کوئی جوان چیخ چیخ کے بولنا شروع کر دے, بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بولے بزرگ بولے بے ادبی ہے, تائید کرے میرے, ہے نا بے ادبی. لیکن چھٹے امام اگر یہ جملہ فرمائے, اللہم ارحم تلک صرخۃ التی کانت لنا, پروردگار رحمت فرما ان چیخوں پر جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے. فرق آ گیا, جہاں اعتبار تبدیل ہوا حکم بھی تبدیل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ کسی کے سامنے قمیض اتارنا اول تو حرام نہیں ہے, جائز ہے. کیا قمیض اتارنا بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بے ادبی ہے, لیکن اعتبار تبدیل ہو گیا. کیا کہ ہم اب جو قمیض اتار کے ماتم کر رہے ہیں یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, یہ حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے کر رہے ہیں, تو لہذا اب بے ادبی نہیں ہے, اب ہے عبادت. توجہ, اب ہے عبادت. کیوں؟ کیونکہ ماتم ہے غم کا ایک مصداق, اور غم کے ہر مصداق کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے جب تک حسین ابن علی کے لیے ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ یہ جملہ, پھر کہہ رہا ہوں, شریعت نے غم کے ہر مصداق کو, چاہے وہ نوحہ ہو, چاہے وہ ماتم ہو, چاہے وہ قصیدہ ہو, چاہے وہ مرثیہ ہو, شریعت نے غم کے ہر مصداق کو جب تک اہل بیت کے لیے ہے جائز قرار دیا ہے. جہاں اہل بیت کے علاوہ ان چیزوں میں کسی اور کو شامل کیا, اب اس کے ناجائز ہونے پر فتویٰ لگ سکتا ہے, اب اس کے ناجائز ہونے پر فتویٰ لگ سکتا ہے. تبھی ہمارے تمام مجتہدین نے یہ کہا جملہ کہ جب سوال ہوا بڑے بڑے مجتہدین سے کہ بتائیے نوحوں میں, مرثیوں میں کسی عالم کا نام لے کر یا کسی صوفی کا نام لے کر ماتم کرنا کیسا ہے, انہوں نے کہا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام غم کے مصداق مصادیق کس کے لیے ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کے لیے. تو اب آپ کو یہاں سے یقیناً بات واضح ہو گئی ہوگی, قمیض اتار کر ماتم کرنا ایک ثقافت ہے. ایران عراق اگر آپ جائیں, آپ مت کریں وہاں پر, اگر وہاں پر الاؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ثقافت نہیں ہے. یہاں ثقافت ہے تو دیکھا جائے گا کہ شریعت کے کسی حلال حرام سے ٹکرا رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں ٹکرا رہا تو جائز ہے, اور اگر ٹکرا رہا ہے تو حرام ہے. مولانا زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں. اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے, اجازت ہے. خواتین کھڑی دیکھ رہی ہیں, ماتم ہو رہا ہے زنجیر کا, یا قمیض اتار کے لڑکے ماتم کر رہے ہیں, جوان آدمی بزرگ ماتم کر رہے ہیں, خواتین دیکھ رہی ہیں. اب بتائیے کیا کریں؟ اب یہ ماتم جائز ہے؟ رسول گئے حج کے لیے, جب حج کا موقع تھا صفا و مروہ پر آئے, صفا و مروہ کا حکم دیا کہ یہاں پر صحیح کرنی ہے. اب لوگ پریشان ہو گئے. پریشان کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ایام جاہلیت میں صفا و مروہ پہ رکھے ہوئے تھے دو بت, صفا پر ایک تھا مروہ پر. وہ اس زمانے میں جب ایام جاہلیت میں جب صحیح کرتے تھے تو صفا پر جاتے تھے تو صفا کے بت کو چومتے تھے, مروہ پہ جاتے تھے تو مروہ, یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہے, مروہ کے بت کو چومتے تھے. جب رسول نے صحیح کا حکم دیا تو لوگ آ گئے, یا رسول اللہ صحیح کا حکم رہنے دیجئے, یہاں بت رکھے ہوئے ہیں. تو رسول نے فرمایا حکم خدا نہیں بدلے گا, بت توڑو. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں,
حکم خدا نہیں بدلے گا، بت توڑو۔ اگر خواتین کھڑی ہوئی ہے تو خواتین کو ہٹائیے، ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ خواتین کو ہٹائیے، مت آنے دیجئے خواتین کو وہاں پر جہاں مرد قمیص اتار کے ماتم کر رہے ہیں، ان کو روکیے، ماتم کیوں روک رہے ہیں؟ توجہ ہے۔ اب حوالہ دے رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالی، اکثریت ان کی مقلد ہے، ایسا ہی ہے، میں بھی ہوں۔ ان کی ویب سائٹ پر آپ کھولیے، اگر آپ کو عربی آتی ہے تو عربی میں جائیے، نہیں اردو میں جائیے، اردو میں جائیے اور اردو میں سرچ آپشن میں سوال و جواب پہ جائیے، سوال و جواب میں سرچ آپشن پہ لکھیے ماتم۔ جیسے ہی آپ ماتم لکھیں گے نیچے کئی سوال اور کئی جواب آئیں گے۔ اسی میں ایک سوال یہ ہوا آیت اللہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ سے کہ قبلہ یہ بتائیے کیا قمیض اتار کر مجمع عام میں قمیض اتار کر ماتم کرنا جائز ہے؟ ان کا جواب کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں تو میں ابھی دکھا دوں آپ کو، آپ جائیے خط سرچ کر لیجئے گا، اگر کسی کو ابھی بھی تحفظات ہے مجھے ابھی کہیں، میں ممبر پہ ابھی دکھانے کو تیار ہوں۔ تو اب مجھے بتائیے، میرا مرجع تقلید جو ہے وہ تو کہہ رہا ہے جائز ہے، تو اب میں اپنی عقل کیوں لڑاؤں بھائی کہ جائز ہے نہیں ہے؟ مولا آتے ہیں بھی، کیا صرف مولا مجلسوں میں ہی آتے ہیں کہ آپ قمیض نہیں اتار سکتے؟ کیا مولا آپ کو آپ کے گھر میں نہیں دیکھ رہے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، سمجھیے اس بات کو۔ لہذا ہر شخص اپنے دین میں بڑی احتیاط کے ساتھ چلے، اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو مسخ کرنا، حلال کرنا، حرام کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کسی چیز پر حرمت کا فیصلہ ہو گیا تو وہ حرام ہے، اور اگر کسی چیز پر نہیں ہوا تب تک وہ جائز ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر سب کو سمجھ میں آ گئی تو سب مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات واضح ہو گئی؟ اسی طرح ماتم کے جتنے مصادیق ہیں ان سب کو آپ اسی فارمولے پر دیکھیں، سینے کا ماتم، سر کا ماتم، کمر کا ماتم، زنجیر کا ماتم۔ اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، تو پھر اگر حلال حرام سے ٹکرا رہے تو پھر ناجائز ہے۔ لیکن اگر نہیں ٹکرا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ دلیل وہ دلیل وہ دلیل، سرکار آپ کو پتہ ہے ساری دلیلیں، آیت اللہ وحید خراسانی کو نہیں پتہ دلیل؟ کیا انہوں نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا آغا سستانی نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا باقی تمام مجتہدین نے قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہوئی؟ کیا آیت اللہ بشیر نجفی نے قرآن و حدیث نہیں پڑھی ہوئی؟ وہ بھی تو قرآن و حدیث سے فتویٰ نکال کر دے رہے ہیں بھائی، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ کس بنا پر کہہ رہے ہیں جائز ہے؟ جائز ہے تبھی تو جائز کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز حرام ہوتی، مثال کے طور پہ کوئی ایک مجتہد آپ مجھے دکھائیں کہ جس نے کہا ہو نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد نستجیر باللہ، کوئی ایک مجتہد دکھائیں جس نے کہا ہو کہ شراب حلال ہے۔ کیوں؟ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی مجتہد، کیونکہ حلال ہے ہی نہیں، حرام ہے۔ جب نص آ جائے حرام پر اور حرمت پر تو کوئی مجتہد اسے حلال اور جائز قرار، بولے میرے ساتھ، نہیں دے سکتا۔ لہذا بڑی احتیاط سے ہمیں چلنا پڑے گا۔ نہ بھی کیا ہو اگر کسی امام نے کوئی کام، تو امام کا کوئی کام نہ کرنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ اور اگر یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں کسی مکتب کا یا مسلک کا نام نہیں لوں گا، آپ بہتر جانتے ہیں یہ عقیدہ کس کا ہے کہ اگر رسول نے، اصحاب نے وہ کام نہیں کیا تو پھر وہ حرام ہے۔ وہ ہے نا، آپ مدینے جائیں تو ایک بندہ آپ کو نظر آئے گا کہ صحابی نے جو ہے وہ دھاگا باندھا ہے جو تم باندھ رہے ہو، کس نے یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو بھائی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب اسر و حرج سے لوگوں کو بچانے کا ہے اور لوگوں کو فراہم کرنے کا ہے، آسانی فراہم کرنے کا مذہب ہے۔ لہذا عقل کو انسان اپنی نہ لڑائے، امام کا کوئی عمل انجام نہ دینا اس کی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں امام انجام دے دیں تو اس کے استحباب پر دلیل قائم ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی عمل امام انجام نہ دے تو اس کے اوپر حرام ہونے کی کوئی دلیل، یہ نہیں کہ امام نے انجام نہیں دیا تو پھر حرام ہو گیا۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن وہ مباحات جو امام نے انجام نہیں دیے، بہت سے ایسے مشروب ہیں، کھانے ہیں جو امام نے نہیں کھائے، بہت سی ایسی سبزیاں اور دالیں ہیں جو شاید امام نے نہیں کھائی، تو کیا وہ حرام ہو گئی؟ نہیں ہوئی حرام۔ بہت سے ایسے لباس ہیں جو امام نے نہیں پہنے، تو کیا وہ حرام ہو گئے؟
نہیں ہوئے حرام. بہت سی ایسی چیزیں جو آج میں اور آپ استعمال کر رہے ہیں وہ امام نے استعمال نہیں کی, تو کیا وہ حرام ہو گئے؟ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بہت محتاط ہو کر چلنا ہے, اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے معصوم کے نام پر اس سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھے. معصوم نے, رسول خدا نے امیر المومنین سے ایک جملہ کہا تھا, اور کہا تھا یا علی وعلم ان اعظم الناس قوم یکونون فی آخر الزمان. اے علی, تمام قوموں میں سب سے افضل ترین قوم وہ ہوگی جو آخری زمانے میں آئے گی. لم یلحق النبی وحجب عنہم الحجہ وآمنوا بسواد علی بیاض. فرمایا اے علی سنو, وہ قوم تمام اقوام سے مختلف ہوگی اور افضل ہوگی. کیوں؟ اس لیے افضل اور اعظم ہوگی کیونکہ وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھا انہوں نے, اور ان کے زمانے کی حجت بھی ان سے پردہ غیب میں ہوگی. اس کے باوجود وہ ان چیزوں پر ایمان لے آئیں گے کہ جو لکھی ہوئی ہیں. وہ کتابوں کے اوپر ہماری حدیث کو پڑھیں گے اور ایمان لے کر آئیں گے. لہذا بہت محتاط ہونا پڑے گا. میں نے پھر کہا اور پھر کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یہ زمانہ اتنا آسان زمانہ نہیں ہے. پہلے کے لوگوں کو مشکل ہوتی تھی, اماموں کے پاس اپنی مشکلوں کو جا کے حل کر لیتے تھے. اب بظاہر ہمارا امام ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم زندہ ہی ان کی وجہ سے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہم زندہ ہی اپنے وقت کے امام کی وجہ سے ہیں, اور بات ہے. لیکن ہمارا امام اس وقت بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے, ہم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ان کا لطف و کرم ہمیشہ ہمارے اوپر ہے اور رہے گا انشاءاللہ. جو شخص جس شخص کے دل میں علی کی ولایت ہے, جس شخص کے دل میں عزاداری حسین ہے, جس کے دل میں تولا اور تبرہ کا جذبہ ہے, ہر اس شخص پر امام کا لطف و کرم ہے اور ہمیشہ رہے گا. صلوات پڑھیں محمد علیہ. امام کو اپنے لیے مخلص شیعہ پسند ہے, مخلص شیعہ, ریاکار نہیں. خلوص کے ساتھ ان سے جڑے رہو, باقی سارا معاملہ ان کا ہے, خلوص کے ساتھ. ابوذر بیٹھے, بس آخری بات, اور میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں اس حد تک. کل کی مجلس جس کے ذہن میں ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے, پرسوں کی مجلس, اور اب اس روایت کو سنیں. روایت ہے کہ ابوذر بیٹھے ہیں رسول کے قدموں میں مسجد نبوی میں, کہ اتنے میں مسجد میں وہ دروازہ کھلا جسے کھلنے کی اجازت تھی. میرے ساتھ رہیے گا. وہ دروازہ کھلا کہ جسے کھلنے کی اجازت تھی. جیسے ہی وہ دروازہ کھلا اور اس دروازے سے علی ابن ابی طالب مسجد میں داخل ہوئے, رسول نے فوراً کہا یا ابا ذر من ھذا المقبل. اے ابو ذر یہ کون ہے آنے والا؟ ابو ذر نے فوراً دیکھا اور دیکھ کر کہا یا رسول اللہ ھذا علی, یہ علی ہے. اب عجیب سوال کیا, عجیب و غریب سوال کیا. سوال کیا اے ابو ذر, یا ابا ذر اتحبہ, اے ابو ذر کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا علی سے محبت کرتے ہو؟ کیا رسول کو نہیں معلوم کہ ابو ذر کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے؟ رسول تو کہتے ہی اسے ہیں جو لوگوں کے دل کا حال ان سے بہتر جانے. تو یا رسول اللہ یہ سوال کرنے کی منطق کیا تھی اور حکمت کیا تھی؟ تو بعید نہیں رسول کا جواب آئے کہ سنو, حکمت یہ تھی کہ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خبردار علی کی محبت میں کبھی کل کے اوپر اکتفا نہ کرنا. تمہارا ہر نیا دن علی کی محبت میں ایک نیا زینہ ہونا چاہیے, ہر نیا لمحہ علی کی محبت میں. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ روایت مکمل کر رہا ہوں, ختم ہو رہی ہے تقریر. علی کی محبت میں ہر نیا دن تمہارے لیے ایک نیا زینہ ہونا چاہیے. فرمایا ابو ذر نے, جب رسول نے پوچھا تو تحبہ, محبت کرتے ہو علی سے؟ اب یہ بھی تو ابو ذر ہے نا, کہہ دیتے نام, لیکن ابو ذر ہے, خالی ہاں پر تھوڑی رکیں گے. تھوڑا سا بیدار ہوں, جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہاں پہ تو نہیں رکیں گے. ایک مرتبہ ابو ذر نے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ احبہ و احب من یحبہ, یا رسول اللہ صرف علی سے محبت نہیں کرتا, اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے.
اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد رسول نے فرمایا یا ابا ذر احب علی جن مخلصا، اے ابو ذر علی سے مخلص ہو کر محبت کرو، مخلص ہو کر۔ اور پھر فرمایا ما من امر احب علی جن مخلصا وسأل اللہ شیئا الا اعطاہ ولا دعا اللہ الا لبہ۔ اے ابو ذر جو علی سے مخلص ہو کر محبت کرے گا، ممکن ہی نہیں کہ اللہ سے اس محبت کے صدقے میں کچھ مانگے اور اللہ اسے عطا نہ کرے، اللہ اسے عطا نہ کرے۔ اور ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کو پکارے اور اللہ اسے لبیک نہ کہے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، پوری دنیا اللہ کو لبیک کرتی ہے، اللہ علی کے چاہنے والے کو لبیک کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا ابا ذر ان الحجاب الذي بین العبد والمعبود یا بین العبد واللہ حب علی ابن ابی طالب۔ اے ابو ذر سنو، اگر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب یا کوئی واسطہ ہے تو وہ فقط علی کی محبت ہے۔ یہ علی کی محبت ہے کہ جس کے ذریعے خدا تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ابو ذر نے ایک جملہ کہا، عجیب و غریب جملہ کہا کہ یا رسول اللہ انی لأجد حب علی ابن ابی طالب فی کبدی کبارد الماء۔ میں آپ سے کسی سے پوچھوں، بزرگوں سے نہیں جوانوں سے، یہ بتائیے کہ علی کی محبت کو کیسا پاتے ہیں؟ آپ کے پاس الفاظ ہیں بیان کرنے کے لیے؟ بولے میرے ساتھ، تھک تو نہیں گئے؟ ہے کوئی اس لفظ آپ کے پاس علی کی محبت کو بیان کرنے کے لیے؟ ابو ذر نے لفظ دیا ہے، ابو ذر نے بتایا کہ علی کی محبت کو کیسا پانا چاہیے۔ مثال دوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ماہ رمضان کے روزے سب نے رکھے ہیں الحمدللہ۔ شدید پیاس ہوتی ہے جب آپ سحری کے بعد اپنے کام سے نکل جائیں، اور پھر جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ کا کلیجہ تپ رہا ہوتا ہے پیاس سے۔ جیسے ہی آپ ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہیں، وہ پانی آپ کے کلیجے پہ جا کر کیا احساس دیتا ہے؟ ابو ذر فرما رہے ہیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سن لیجئے گا۔ ابو ذر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں علی کی محبت کو اپنے قلب میں ایسا پاتا ہوں جیسے تپتے ہوئے جگر پر ٹھنڈے پانی کا احساس ہوتا ہے۔ میں علی کی محبت کو ایسا پاتا ہوں۔ اب بھی دنیا سوال کرے گی کہ شیعہ اتنی پیاس بھوک کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ اب بھی دنیا سوال کرے گی۔ دیکھیں میڈیکلی یہ بات بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ ناممکن کی حد تک ہے کہ کوئی 3 دن کا تپتے ہوئے صحرا میں بھوکا پیاسا رہے اور اس کے بعد ایسی جنگ کرے کہ دنیا دیکھے، ممکن ہی نہیں ہے، جسم میں توانائی نہیں ہوتی۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دنیا حسین کے ناصروں کو عام سمجھ رہی تھی، سمجھ رہے تھے کہ پانی بند کریں گے تو حسین ہار جائیں گے، پانی بند کریں گے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ضائع نہ ہونے دیجیے گا، تقریر کا آخری جملہ ہے، پانی بند کریں گے تو حسین کے ناصر ہار جائیں گے۔ اما جن کے کلیجے علی کی ولایت سے تر ہو چکے ہو ان کو فرات کی حاجت نہیں ہوتی۔ خدا را علی سے مخلص رہیں، اولاد علی سے مخلص رہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کے خلوص کو ان کی محبت میں خراب کر رہی ہے، اس چیز کو پہلی فرصت میں اپنے قریب سے اٹھا کر پھینکیں، اس کی جڑیں کاٹ دیں۔ جو ان کے لیے خلوص کو برباد کر رہی ہے، یہ ہے عزاداری جو انسان کو اہل بیت کے لیے مخلص بناتی ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے پہلی سفر کیا، چاند رات سے لے کر اب تک اور آگے 8 ربیع الاول تک آپ کیوں مختلف فرش عزا پر جا کر روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں؟
اس لیے کہ آپ کا قلب جڑا ہوا ہے رسول خدا سے. یہاں تک حدیث ہے کہ جو حسین کے لیے گریہ کرے، جو اہل بیت کے لیے گریہ کرے، اس کا قلب براہ راست رسول سے جڑ جاتا ہے، اس کا قلب براہ راست جناب سیدہ سے جڑ جاتا ہے، وہ متصل ہو جاتا ہے جناب سیدہ کے ساتھ، وہ متصل ہو جاتا ہے رسول خدا کے ساتھ. جو اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، جو ان کے لیے آنسوؤں کو بہاتا ہے. مجھے بتائیے، یہی تو ایک ذریعہ ہے کہ دو آنسو بہا کر ہم اپنے وقت کے امام سے متصل ہو جاتے ہیں، ہمارا قلب ہمارے وقت کے امام کے قلب کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہمیشہ ایک دعا کیا کیجیے کہ پروردگار امام زمانہ کے قلب کو ہم شیعوں سے راضی فرما، ہم سے خوشنود فرما. خدا کی قسم عزادار، پوری زندگی آدم سے لے کر قیامت تک جن و انس رو رو کر حلقان ہو جائیں، تمام جن و انس رو رو کر حلقان ہو جائیں، تب بھی ان مصیبتوں پر رونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو حسین کے گھرانے پر ٹوٹی ہے. تب بھی ان مصائب کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو حسین کے گھرانے پر ٹوٹے ہیں. عزادارو، حسین تو بہت دور کی بات، شاید یہ جملہ غلط ہو، حسین تو بہت بات کی بات ہے. حسین پر رونا بہت بات کی بات ہے. اگر حسین کے ناصروں میں سے کسی ایک ناصر پر رونے کا حق ادا ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. آج 5 سفر آ گئی عزیزوں، آہستہ آہستہ کر کے دن گزر رہے ہیں. دعا کیا کیجئے پروردگار سے کہ پروردگار جب بھی ہم اس دنیا سے اٹھیں ہمارا واسطہ سید الشہداء کے فرش ازا سے نہ ٹوٹے، ہمارا رابطہ اپنے وقت کے امام سے نہ منقطع ہو. یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. خدایا ایسی اولاد دے کہ جو فرش ازا پر ماتم کرنا جانتی ہو، جو زندگی بھر حسین اور ان کی اولاد سے مخلص رہے. ہاں عزادارو، حسین کے مصائب اپنی جگہ، کربلا والوں کے مصائب اپنی جگہ، لیکن جگر پھٹ جاتا ہے جب حسین کی اس 4 سال کی بچی کی مصیبت سنے جس نے کم سنی میں ہر مصیبت کو دیکھ لیا. اجرکم اللہ. 2 یا 2.5 برس کا سن ہے جناب سکینہ کا، مدینے میں موجود ہیں، اپنے فراش مقدس پر آرام فرما رہی ہے کہ ایک مرتبہ خواب ایسا دیکھا کہ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے. جناب رباب نے جیسی بیٹی کی حالت دیکھی، عزادارو ماں سے بیٹی کی یہ حالتیں دیکھی نہیں جاتی. دوڑتی ہوئی آئیں، بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا میری بیٹی سکینہ کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بیابان ہے، میرا بابا تنہا کھڑا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، ہر کوئی میرے بابا کے خون کا پیاسا ہے. اماں مجھے قرار نہیں مل رہا. عزادارو اپنی آوازوں کو بلند رکھیے گا. اماں مجھے قرار نہیں مل رہا. کہ سکینہ تمہارا بابا وقت کا امام ہے، جاؤ اپنے بابا سے اس خواب کی تعبیر پوچھو. عزادارو جب بیٹیوں کو کوئی بات کا صدمہ لگتا ہے یا کوئی بہت بری خبر ہوتی ہے تو براہ راست باپ سے بات نہیں کرتی ہیں، براہ راست باپ کو نہیں بتاتی ہیں، بلکہ بات کو تھوڑا گھما کر بتاتی ہیں، کہیں باپ کو بیٹی کے الفاظ سن کے صدمہ نہ لگے.
سکینہ بابا کے پاس آئیں، حسین مصلی پر تھے، جب نماز ختم کی سکینہ اپنے بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی، سر کو جھکایا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رو کر کہنے لگی بابا ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا سکینہ پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا بابا یہ بتائیے آپ کے بعد میں زندہ کیسے رہوں گی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیا اچھا گریہ کر رہے ہیں مولا، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں، جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں، بابا یہ بتائیے میں آپ کے بعد زندہ کیسے رہوں گی بابا؟ تو ایک مرتبہ حسین نے رو کر بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا میں نے اب خواب دیکھا ہے اور ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ کہا سکینہ 61 ہجری کی کربلا ہوگی، تمہارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ سنا ایک مرتبہ رو کر کہا بابا میں کہاں ہوں گی بابا؟ کہا حسین نے سکینہ تم ہمارے ساتھ جو ظلم ہوگا تم ہماری مصیبتوں میں شریک ہوگی۔ کہا بابا میں کیسے شریک ہوں گی؟ تو رو کر حسین شاید کہنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن بیٹی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا سکینہ میرے بعد تمہیں تماچے مارے جائیں گے، سکینہ میرے بعد تمہارے دامن میں آگ لگائی جائے گی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے سکینہ نے کہا بابا تو پھر وعدہ کرو جب کوئی ظالم تماچا مارنے آئے گا میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ جاؤں گی بابا، مجھے ظالم کے تماچوں سے بچا لینا بابا۔ حاضر حسین نے وعدہ تو کر لیا، وہ وقت آیا جب اکیلی سکینہ بیابان میں ایک لاشے سے دوسرے لاشے اور کہتی جاتی ہے بابا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا بابا، بابا مجھے آواز دو ظالم تماچا مارنے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ عزیزاں جانتے ہو کتنی جری تھی حسین کی بیٹی؟ جب بھی کوئی شہید اور اس کے تبرکات واپس آتے تھے نا بیویاں سمجھ جاتی تھیں کہ جانے والا واپس نہیں آیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ آپ کیسے سنیں گے زیادہ، جب بھی کوئی شہید ہوا حسین اس کا لاشا لے کر آئے ہیں۔ عزیزانو مجھے بتاؤ یہاں زہرا کا غریب لال گھوڑے سے زمین پر آ چکا، ارے کون ہے جو حسین کا لاشا خیموں تک لے کر جائے؟ کوئی نہیں تھا حسین کا لاشا خیموں تک لے جانے والا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح آگے بڑھا، اس نے اپنے سر کو حسین کے خون میں غلطہ کیا، دوڑا ہے خیموں کی طرف، جیسے ہی خیموں کی طرف دوڑا ہے بیویوں نے خون میں غلطہ فرس کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ خیمے کے پردوں کو ہٹا دیا، سکینہ آگے بڑھی، کسی بیوی میں جرأت نہ تھی اس لیے کہ ہر بیوی جان چکی تھی کہ حسین اب جا چکے ہیں، حسین قتل ہو چکے ہیں، حسین ہم سے جدا ہو چکے ہیں، لیکن ایک سوال تھا، ایک فریاد تھی سکینہ کے دل میں جو ابھی باقی تھی۔ ایک مرتبہ قریب آئی اور آ کر کہنے لگی یا جواد آبی السقیا آبی ام قتلت شانہ، اے مانے میرے بابا کے رہوار میں جانتی ہوں میرے بابا کو قتل کر دیا گیا، بس اتنا بتا دے کہ پانی دیا تھا یا سوکھی گردن پر خنجر کو چلا دی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ اس جملے سے سمجھو سکینہ کی عظمت کو۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سکینہ نے کوئی شکوہ نہیں کیا، سکینہ نے کوئی فریاد نہیں کی۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں عزیزانو، سکینہ نے کوئی فریاد نہیں کی۔ ارے کانٹوں پر چلنا پڑا لیکن سکینہ نے فریاد نہیں کی، ظالم نے تازیانے مارے لیکن سکینہ نے فریاد نہ کی، ارے چہرے پر تماچے لگے لیکن سکینہ نے فریاد نہ کی، دامن میں آگ لگی سکینہ نے فریاد نہ کی، ننھی سی گردن میں رسی باندھی گئی لیکن سکینہ نے فریاد نہ کی۔ حاضرارو شام کے دربار میں کسی نے کنیزی میں طلب کیا لیکن سکینہ نے فریاد نہ کی۔ حاضرارو کس سے فریاد کرے میری بیوی، ارے کس سے فریاد کرے حسین کی یتیمہ؟
बाबा जा चुके हैं, अब्बास तराई पे सो चुके हैं, भाई जिंदा नहीं है, एक भाई है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है, फुफियों को देखती हैं तो हाथ पसे पुष्ट बंद है। सकीना फरियाद करे तो किससे करे? हादादारो, वो मौका आया जब सकीना अंधेरे जिंदान में थी, अपने बाबा का इंतजार कर रही थी कि अचानक जिंदान का दरवाजा खुला, हुसैन का सर आया, सकीना ने सर को सीने से लगाया, लगाकर कहा बाबा सकीना की किस्मत तो देखो, कल तक मेरा सर आपका सीना था, आज आपका सर है सकीना की आगोश। अजरोकुम अल्लाह, अपनी आवाजों को बुलंद रखना। आपके हाथ पसे पुष्ट नहीं बंधे हुए, आपको रोने पर कोई तमाचा नहीं मारता। जनाब सैयदा को उनकी पोती का पुरसा देना है। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा सर को सीने से लगाया। अरे काफी अरसे बाद बाबा की जियारत हुई है, अब सकीना फरियाद करेगी, लेकिन जब बाबा के कटे सर को देखा, अब सकीना अपनी फरियाद भूल गई। कहने लगी या अबता मंज़ल्लज़ी आई तमन्नी अला सिग़र सिन्नी, बाबा ये मुझे कमसिनी में किसने यतीम किया? बाबा या अबता मन लिल शूर नाशिरात, बाबा अब खुले हुए सरों पे चादर कौन डालेगा? बाबा या बता मन लिल उयूनिल बाकियात, बाबा रोती हुई आंखों को दिलासा कौन देगा? बाबा या बता मंज़ल्लज़ी खज़्ज़बक बिदिमाइक, बाबा ये आपकी दाढ़ी को खून से किसने रंगीन किया? बाबा या बता मंज़ल्लज़ी कता वरीदक, बाबा ये आपकी रगों को किसने काटा? बाबा बस ये कहना था फवदात फवहा अला फन अबीहा, सकीना ने अपने फटे हुए होठ बाबा के कटे हुए होठों पर रखे, फगशियत अलैह, सकीना को गशाया। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नफ्स को टटोला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेड़ियों को समेटा, लाशें को उठाया, करबला का रुख किया। आओ बाबा सकीना का लाशा उठाओ, आओ चचा पास, मर गई आपकी शहदा। मातम हुसैन,